کہا قرآن میں اگر وہ حکم واضح نہ ملا، کہا کہ میں اپنی عقل سے کام لوں گا، نص سے قطعی سے معاملہ شامل نظر نہ آئے، وہ اس میں دیکھتے تھے کہ اس سے قریب تر معاملہ کیا ہے، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تقلید کیے بغیر دین اسلام پر چل سکے، کیونکہ پہنچی تو تقلید کے ذریعے چیزیں آپ۔ جی قاضی صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور امت کی اکثریت اس دنیا میں تقلید کی قائل ہے، سوائے چند گروہوں کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجتماعی طور پر تقلید کی قائل ہے تو ظاہر ہے کہ تقلید کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، دین کو سکھانے اور دین کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی وضاحت کی جائے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ کو بھیجا کہ آپ فلاں علاقے میں انتظام و انصرام سنبھالیں، اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم وہاں فیصلے کس طرح کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی روشنی میں۔ کہا قرآن میں اگر وہ حکم واضح نہ ملا تو فرمایا کہ آپ کے فرمان کی روشنی میں۔ کہا اس میں بھی اگر فیصلہ واضح نہ ملا تو کہا کہ میں اپنی عقل سے کام لوں گا کہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں اس بارے میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جو نص سے قطعی سے معاملہ شامل نظر نہ آئے، وہ اس میں دیکھتے تھے کہ اس سے قریب تر معاملہ کیا ہے، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے، اسی کے لیے وضاحت کی جاتی ہے۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ الگ الگ اپنے دور کے علماء کی تقلید کرتے ہیں، کوئی صدیق حسن بھوپالی کی تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی فتاوی سلفیہ میں تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو تقلید جو ہے وہ پوری امت کا شعار ہے، اکثریت امت کی مان کر تقلید کرتی ہے، اور کچھ لوگ غیر مقلد کہہ کر تقلید کرتے ہیں، لیکن تقلید وہ بھی کرتے ہیں۔